بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام لیاقت ساسولی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پیش ہوئے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے ملازمت کا اصول۔ پہلے جو ضروری ہے اس سے آغاز کرو، پھر جو ممکن ہے وہ کرو، اس کے بعد ہی تم ناممکن کر پاؤ گے۔ ملازمت کے اصول کے لیے اپنی مہارتوں، ٹیلنٹ اور تجربے کو کمپنی کے سامنے پیش کرنا ایک اہم کام ہے۔ اس کے لیے توجہ اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں نوجوان ایک بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ بازار جا کر ٹائپسٹ سے اپنا سی وی ٹائپ کرواتے ہیں۔ اس پر جو کچھ لکھا ہوتا ہے چند معلومات کے سوا انہیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا درج کی ہے، لہٰذا جب وہ انٹرویو کے لیے پیش ہوتے ہیں تو چند ہی منٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ آپ کے اپنے سی وی پر جو کچھ درج ہوتا ہے وہی کافی نہیں ہوتا۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ جب آپ بالمشافہ پیش ہوں تو اپنی گفتگو کے لیے آپ کی سی وی میں درج معلومات کی تصدیق بھی کریں۔ ملازمت کے اصول میں کامیابی کے لیے یہ انتہائی اہم اور نازک نکتہ ہے، اس لیے ملازمت کے درخواست دینے سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1 پہ ہے تحقیق۔ آپ جس ادارے میں درخواست دینا چاہ رہے ہیں پہلے اس کے بارے میں انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ کھوج کر لیجئے کہ وہ ادارہ کیا کرتا ہے، اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہے، مارکیٹ کے اس سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے اشتہار کو توجہ سے پڑھیے۔ اخبار یا انٹرنیٹ پر ادارے کی جانب سے جو اشتہار شائع ہوا ہے اسے توجہ اور پوری تفصیل کے ساتھ پڑھیے۔ ادارے عموماً اپنی اشتہارات میں وہ مہارتیں یعنی اسکلز اور تعلیمی اہلیت واضح کرتے ہیں جو اس جاب کے لیے ضروری ہے، اس لیے یہ بات یقینی بنائیں کہ آپ جس جاب کے لیے درخواست دینا چاہ رہے ہیں آپ اس جاب کے بنیادی ضروریات پر پورا بھی اترتے ہوں۔ نمبر 3 پہ آتا ہے الفاظ کا انتخاب۔ مہارتوں اور پیشہ ورانہ کامیابیوں کی وضاحت کے لیے آپ جو الفاظ منتخب کریں اس میں بہت محتاط رہیں۔ اشتہار میں جاب کی ذیل میں جو وضاحت درج کی گئی ہے یا کمپنی ویب سائٹ پر جو تفصیل بیان کی گئی ہے غور کیجئے کہ کیا آپ نے اپنی درخواست میں اس سے متعلق مہارتوں اور کامیابیوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے سی وی کی انفرادیت۔ ہر ادارے کو ایک جیسا سی وی نہ بھیجیں۔ ادارے کے اشتہار کی مناسبت سے کہ اسے کون سی مہارتوں والی ملازم درکار ہے، پھر اپنی سی وی میں اسی مہارت اور تجربے کو واضح کیجیے۔ یوں سی وی دیکھنے والا آپ کو انٹرویو کے لیے ترجیح دے گا۔ نمبر 5 پہ آتا ہے خود کو تیار کیجیے۔ درخواست بھیجنے کے بعد اگر مرحلہ بڑا بے چین رکھتا ہے انٹرویو کے بلاوے کا انتظار رہتا ہے۔ اگر انٹرویو کا بلاوا نہ آئے تو مایوسی ہوتی ہے اور بلاوا آ جائے تو اسٹریس بڑھ جاتا ہے۔ اس دورانیہ میں خود کو سکون سے رکھیے، تسلی کے ساتھ انتظار کیجیے۔ آپ کی بے چینی اور تیزی سے کام بگڑ تو سکتا ہے، بنے گا نہیں۔ درخواست بھیجنے کے بعد یہ بے چینی اضطراب فطری ہے، اس میں خود کو اطمینان دلانے کے لیے سانس کی مشق کیجیے اور خود کو انٹرویو کے لیے تیار کیجیے۔ آپ ذہنی، جذباتی اور عملی طور پر انٹرویو کے لیے جتنا زیادہ تیار ہوں گے اتنا ہی خود اعتمادی کے ساتھ انٹرویو دے پائیں گے۔ نمبر 6 پہ آتا ہے درست لباس۔ انٹرویو کے لیے آپ کو ہمیشہ جاذب نظر دکھائی دینا چاہیے۔ آپ کا لباس آپ کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ آپ کی شخصیت سے آپ کی مہارت جھلکنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انٹرویو کے لیے ہمیشہ پینٹ، کوٹ اور ٹائی لگا کر جائیں۔ آپ سادہ پینٹ شرٹ پہنیے یا شلوار قمیض، اس میں وقار اور سنجیدگی اصل شے ہے۔ جس کمپنی میں جا رہے ہیں اس کی کلچر اور ماحول کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 7 پہ جو کہ سب سے آخر میں متعلقہ سوالات اور ان کے جوابات۔ بعض سوالات ہر انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ کا تعلق آپ کی ذات سے ہو سکتا ہے تو کچھ آپ کے کیریئر کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اپنے بارے میں کچھ بتائیے، یا آپ اس جاب میں کیوں دلچسپی رکھتے ہیں، یا آپ کیوں اس جاب کے لیے درست امیدوار ثابت ہو سکتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ خود کو ان بنیادی اور اہم سوالات کے لیے تیار رکھیے کہ کبھی بھی کہیں بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ انٹرویو کے انتظار میں بیٹھے ہوں
تو اپنی سی وی پر آخری نظر ضرور ڈالیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی سی وی میں اپنے بارے میں کیا لکھا ہے، اس میں آپ کی کون کون سی مہارتیں اور کتنا تجربہ درج ہے۔ یہ معلومات اگرچہ آپ کی سی وی میں موجود ہیں، لیکن انٹرویو لینے والا آفیسر آپ سے کسی بھی لمحہ یہ سوال کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے جلدی سے ان سوالات کا جواب نہیں دیا تو آپ کا تاثر غلط پڑے گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ انٹرویو لینے والے پر آپ کا غلط تاثر آپ کی ملازمت امکان کو کہیں کم کر دے گا۔ یہی تھے 7 پوائنٹس جو آپ نے سنے۔ امید ہے آپ انہیں اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔